بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستانیہ چہارم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آن لائن کلاس آپ کا کئی روز سے چل رہا ہے۔ کل ہم نے آپ کو فقہ میں پڑھایا تھا حج کے متعلق کہ حج کسے کہتے ہیں، کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے اور کن لوگوں پر حج فرض نہیں ہے۔ یہ بات کل ختم ہو گئی تھی۔ آج جو ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے تو وہاں حج کیسے کرے گا، کس طرح سے وہ حج کے ارکانوں کو ادا کرے گا، اس کو کس کیفیت میں رہنا ہے، کس انداز میں رہنا ہے حج کے ایام میں، ان تمام باتوں کو آج صاحب کتاب شریعت کی نگاہ میں بیان کریں گے۔ آپ اس کو بغور سنیں۔ سب سے پہلے جو آج کا عنوان ہوگا، آپ کی کتاب پر بھی لکھا ہے شروط صحت الادا، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے موٹے حروف میں، اور یہ بات میں نے آپ کے بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے کہ شروط صحت الادا یعنی حج کے ادائیگی کی صحت کے شرائط، یعنی ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے تو وہ کن کاموں کو کرے گا اور کن کاموں کو نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس کے جو فرائض ہیں حج کے وہ بآسانی ادا ہو سکیں، اس کے بارے میں آج صاحب کتاب بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ لا يصح اداء الحج الا اذا توفرت الشروط الاتیہ، کہ حج کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی مگر ذیل جو چیز دی گئی ہیں ان تمام چیزوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو اس آدمی کا حج ادا ہو جائے گا۔ کیا سب چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے چیز کو بیان کر رہے ہیں جس طرح آپ کے صاحب کتاب الاحرام، احرام کے کر رہے ہیں کہ احرام جو ہے حج کی ادائیگی احرام کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ عبارت کا نقل کر رہے ہیں کہ فلا يصح اداء الحج بدون الاحرام، کہ حج کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی بغیر احرام کے۔ اس سے معلوم چلا کہ حج کے لیے احرام ضروری ہے، اس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے بیان کیا کہ شرائط میں سے کہ احرام کا ہونا ضروری ہے۔ اب کہیں گے کہ احرام تو ہے، احرام کہتے کسے ہیں، کس چیز کا نام احرام ہے، اس کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ الاحرام هو نیت الحج مع التلبیۃ من المیقات، کہہ رہے ہیں کہ وہ حج کی نیت کرنا ہے تلبیہ کے ساتھ میقات سے، یعنی حج کی نیت بھی کرے اور آدمی تلبیہ بھی پڑھے۔ تلبیہ کیا ہے آگے آ رہا ہے، وہی کو بتلائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں میقات سے، میقات بھی کیا چیز ہے، آگے اس کی مستقل بحث آ رہی ہے، اس پر ہم اس کو آج ہی بتلائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ احرام کہتے ہیں کہ وہ حج کی نیت کرنا ہے تلبیہ کے ساتھ، یعنی تلبیہ پڑھنے کے ساتھ میقات سے، یعنی احرام باندھنا ہے کہاں سے، میقات سے۔ وَنَزْعُ الثِّيَابِ الْمَخِيطَةِ، کہہ رہے ہیں کہ وہ سلے ہوئے کپڑے کو اتار دینا ہے، یعنی جب آدمی احرام باندھتا ہے تو احرام جو ہوگا وہ بغیر سلا ہوا کپڑا ہوگا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وَإِبْتِدَاءُ ثِيَابُ غَيْرِ مَخِيطٍ لِلرَّجُلِ، کہ آدمی مرد کے لیے غیر سلے ہوئے کپڑے کو کیا ہے، جسم پر لپیٹنا ہے، یعنی غیر سلے ہوئے کپڑے کو جسم پر لپیٹنا ہے، یہ مرد کے لیے کہا گیا۔ اور مستحب ہے کہ وہ ایک لنگی رکھ لے اور ایک چادر، جو بغیر سلی ہوئی لنگی ہو اور ایک چادر ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے مرد کے لیے۔ یہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب آپ کو اعتراض ہوگا، اب میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ تلبیہ کیا چیز ہے، احرام میں جو آیا تھا کہ تلبیہ کے ساتھ حج کی نیت کرنا ہے۔ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے حج کی۔ جو کیا ہے کہ آدمی جب حج کی نیت کرے گا اور احرام باندھے گا تو اس پر کیا اپنی زبان سے یہ تلبیہ پڑھ لے گا، تو گویا کہ حالت احرام میں چلا گیا۔ اب اس کے لیے بہت سارے کام بہت سارا کام نہیں کر سکتا ہے جو عام حالات میں وہ کر سکتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک کا معنی ہے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک آپ کا کوئی ساجھا نہیں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت کہ تمام بے شک تمام کی تمام تعریفیں اور نعمتیں آپ کے لیے ہیں، والملک اور بادشاہت بھی آپ کے لیے ہے، لا شریک لک آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ کیا حج کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کا ایک وقت مخصوص ہے، کہہ رہے ہیں الوقت المخصوص، وقت مخصوص، لہذا حج کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی حج کے مہینوں سے پہلے اور نہ اس کے بعد،
یعنی اس کا ایک ٹائم فکس ہے کہ آپ اسی ایام میں حج ادا کریں گے. ایسا نہیں کہ آپ سال کے کسی حصے میں چلے جائیں مکہ اور وہاں جا کر کے جو حج کے ارکان ادا کر لیں تو آپ کا حج ادا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. یہ بات تو ہو گئی کہ اشہر حج کے اندر کرنا ہے. اشہر حج کون ہے؟ یعنی حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ صاحب کتاب نے کہا وہ اشہر الحج ہوا شہیہ شوال، کہ اشہر حج جو ہے شوال ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحج کے 10 دن، ذی الحج کے 10 دن. اور یوں کہیں کہ اصل جو حج کے جو دن ہے وہ 5 ہی دن ہیں. وہ کیا ہیں؟ حج کے اصل 5 ہی دن ہیں. البتہ شوال سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے. یعنی اب تو فلائٹ وغیرہ کا زمانہ آ گیا ہے، پہلے زمانے میں تو لوگ سفر کرتے تھے، پیدل جاتے تھے یا سائیکل وغیرہ سے اور بھی کوئی دوسرے سواری وغیرہ سے. اس لیے کہا کہ شوال ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن. فمن طاف او سعى قبل ذلك لم يصح. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ صاحب کتاب کہ کوئی آدمی اگر طواف کرے یعنی بیت اللہ کا طواف کرے یا سعی کرے اس مہینے سے پہلے، کوئی رمضان میں جا کر کے طواف کر لیتا ہے، سعی کر لیتا ہے تو اس آدمی کا حج ادا نہیں ہوگا. ويصح الاحرام مع القراءة قبل اشهر الحج. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر اشہر حج سے پہلے ایک آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو کیا اس کا احرام باندھنا صحیح ہے؟ کہہ رہے صحیح ہے، البتہ مکروہ ہے. یعنی کوئی رمضان میں باندھ لے احرام کہ میں اس سال حج کرنے جاؤں گا، آگے سے میں احرام باندھ لیتا ہوں. احرام باندھ لے ٹھیک ہے، باندھ لے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں دقت ہے، لمبا زمانے تک اس کو احرام باندھ رکھنا پڑے گا، 3-4 مہینے تک. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ البقاع المخصوصہ، کہ مخصوص جگہ، ایسا نہیں کہ آپ انڈیا والے انڈیا میں کہیں جا کر کے حج کر لیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ کہا گیا ہوئی ارض عرفات للوقوف، یہ ایسی زمین ہے جو عرفات کے وقوف کے لیے ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی وقوف عرفہ، آگے بات آ رہی ہے کہ حج کے ارکان کون کون سے ہیں، اس میں سے وقوف عرفہ ضروری. ایک آدمی وقوف عرفہ نہیں کرتا ہے یعنی عرفہ کے میدان میں نہیں جاتا ہے، اس کا حج ادا ہوگا ہی نہیں. مسئلہ تو یہاں تک ہے کوئی آدمی اگر سوتے ہوئے گزر گیا عرفات کے میدان سے اس کا حج ادا ہو گیا. اس لیے عرفات کے میدان میں جانا بے حد ضروری ہے کیونکہ رکن میں سے ہے. جانتے ہیں جب رکن فوت ہو جائے تو اس کا وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی. تو کریں کہ یہ وقوف عرفہ ہے اور مسجد حرام کا طواف زیارت کے لیے. یعنی طواف زیارت بھی کیا ہے؟ رکن میں سے ہے. اس لیے کیونکہ جب لوگ عرفات سے آتے ہیں اس کے بعد طواف قربانی ور کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ طواف زیارت کیا جاتا ہے. تو یہ بھی رکن میں سے ہے، جو اگر آدمی نہیں کیا اس کا حج ادا نہیں ہوگا. فلا يصح اداء الحج اذا فات الوقوف بعرفه في وقت الوقوف. کریں کہ حج کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی جب وقوف کے وقت میں عرفہ میں وقوف نہ ہو. یعنی جو ٹائم ہے عرفات کے میدان میں وہاں ٹھہرنے کا، اس ٹائم میں آدمی اگر نہیں جا کر ٹھہرتا ہے، عرفات کے میدان میں نہیں جاتا ہے تو اس آدمی کا حج صحیح نہیں ہوگا. اسی کو کریں. وقضى لا يصح اداء اذا فات طواف الزیارت بعد الوقوف بعرفہ. کریں اسی طرح حج کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی جب طواف زیارت فوت ہو جائے وقوف عرفہ کے بعد. ہم بتا دی پہلے بھی کہ وقوف عرفہ کے بعد جب وہ آدمی وہاں سے عرفہ سے آتا ہے اس کے بعد طواف کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے کعبۃ اللہ کا، کوئی آدمی اگر اسی کو چھوڑ دے یعنی طواف نہ کرے تو اس آدمی کا بھی حج ادا نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا پہلے ہی کہ میقات کیا چیز ہے. میقات سے احرام باندھنا ہے حج کی نیت کے ساتھ. تو میں نے کہا دیا تھا کہ میقات بتلائیں گے اور میقات کی بحث آ گئی. سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ میقات کسے کہتے ہیں. میقات هو المكان الذي لا يجوز للآفاق اذا قصد الحج ان يجاوزه بدون احرام. کہ میقات کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہے کہ آفاقی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ حج کا قصد کرے تو بغیر احرام کے وہاں سے کیا آگے بڑھے. آفاقی کسے کہتے ہیں؟ لفظ میں آیا آفاقی، سے ہم لوگ آفاقی ہیں یعنی جو حدود حرم کے باہر ہیں، مکہ سے کے باہر کے جو لوگ ہیں، جو بھی پوری دنیا کے جو لوگ ہیں سب آفاقی ہیں. مکہ کے لوگ وہ آفاقی نہیں ہیں، البتہ مکہ کے جو باہر کے جو بھی لوگ ہیں پوری دنیا کے لوگ، جیسے ہم لوگ ہندوستانی ہیں، ہم لوگ بھی کیا ہیں؟ آفاقی ہیں. تو ہم لوگ بغیر احرام کے وہاں حرم کے اندر حرم میں جا ہی نہیں سکتے ہیں بغیر احرام کو. صرف کہا کہ جائز نہیں آفاقی کے لیے کہ جب وہ حج کا قصد کرے تو بغیر احرام کے وہاں سے کیا ہے آگے بڑھے. بغیر احرام کے آپ میقات سے بڑھ نہیں سکتے ہیں. میقات مطلب یہ کہ ہر علاقے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک جگہ بنا دی گئی ہے، یہ میقات ہے. پاکستان والوں کے لیے الگ ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی لندن سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے تو حج کرنے کے لیے تو اس کا ایک جگہ بنا دی گئی ہے میقات، کہ آپ اس کے آپ آگے بڑھیں گے
تو اس کے آگے بڑھنا ہے تو بغیر احرام کے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو آگے بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں کا میقات کہاں کہاں ہے، اس کی بات آ رہی ہے آگے. مواقیت الاحرام تختلف باختلاف الجہات، وہی بات کر رہے ہیں کہ احرام کی میقات جو ہے وہ مختلف جہتوں کے لوگوں کے لیے مختلف ہے، ہر ایک کا الگ ہے. ایسا نہیں کہ جہاں انڈیا والوں کا جو میقات ہے پوری دنیا والوں کا وہی میقات ہے، ایسا نہیں. اسی کو کر رہے ہیں ومیقات اہل الیمن والہند، کہ یمن والوں کا اور ہندوستان والوں کا جو میقات ہے یہ لملم ہے. کیا ہے یہ؟ لملم ایک جگہ ہے، وہاں سے آپ اس سے پہلے یا وہاں لاسٹ وہ پوزیشن ہے کہ آپ وہاں پر احرام باندھ لیں، تاکہ آپ اس کے بغیر اگر آپ بڑھیں گے یعنی میقات کے بعد اگر آپ احرام باندھیں گے، میقات کراس کر کے بغیر احرام کے، تو آپ کو دم دینا لازم آئے گا. اس لیے کہا گیا کہ اس لیے ہندوستان کے لوگ جو ہیں جب فلائٹ پر چڑھتے ہیں تو فلائٹ پر چڑھنے سے پہلے احرام باندھ لیتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آدمی فلائٹ پر رہتے ہوئے میقات کراس کر جاتا ہے، اور فلائٹ کے اندر عام طور پر دقت ہوتی ہے کہ آدمی کپڑے کو اتارے پھر اس کے بعد بغیر سلا ہوا کپڑا پہنے. اس لیے لوگ یہاں انڈیا ہی میں فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے احرام باندھ لیتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں. تو کہا کہ یمن والے اور ہندوستان والے کا میقات یلملم ہے، اور مصر اور شام اور مغرب والوں کا میقات جحفہ ہے، اور اہل عراق اور تمام مشرقی ممالک کے لوگوں کا میقات جو ہے ذات عرق ہے. اس کے بعد کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ والوں کا میقات جو ہے ذوالحلیفہ ہے، اور اہل نجد کا جو میقات ہے وہ قرن ہے. فکل من مر بمیقات من هذه المواقیت، لہذا ان میقاتوں میں سے کسی میقات سے ہر وہ شخص جو ان میقاتوں میں سے کسی میقات سے گزرے، او حاذا ہو یا اس کے برابر سے کوئی گزرتا ہے، قاصدا الحج، اور وہ اس کی نیت حج کرنے کی ہے، تو کہہ رہے ہیں وجب علیہ الاحرام، اس پر کیا احرام، یعنی اس کو لیے لازم ہوگا کہ بغیر احرام باندھے آپ میقات سے بڑھ نہیں سکتے ہیں. ولا يجوز ان يجاوز بدون احرام، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ بغیر احرام کے میقات سے آگے بڑھے. ومیقات اہل مکہ، کہہ رہے ہیں میقات اہل مکہ کا میقات کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں نفس مکہ ہی ہے، یعنی مکہ کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ جو ہی ارادہ کریں گے میں حج کرنا چاہ رہا ہوں، فوراً جیسے حج نیت کریں گے وہ اپنا احرام باندھ لیں، اپنے گھر ہی سے باندھ لیں گے. قانون من اہلیہ، برابر ہے کہ وہاں کے باشندہ ہوں، یعنی وہ مکہ کا ہی وہاں کا باشندہ ہے. او کانو مقیمین بھی، یا ایک وہاں وہ مقیم ہو، ایک آدمی ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے، بنگلہ دیشی ہے، لیکن وہاں جا کر کے مقیم ہو گیا ہے، وہاں رہتا ہے مکے کے اندر، اس کی نیت ہوئی، اس نے نیت کیا حج کے موسم آئے کہ میں جا رہا ہوں حج کرنے کے، میں جانا چاہ رہا ہوں، تو اسی وقت وہ کیا کر لے گا، احرام باندھ لے گا. ومیقات من یسکن بعد المواقیت وقبل مکہ الحل. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کا گھر یا ایک آدمی کا مسکن، ایک آدمی کی رہائش میقات کے بعد اور حدود حرم کے بیچ میں ہے، یعنی مکہ اور میقات کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں پر کوئی رہائشی ہے تو اس کا میقات کیا ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا میقات جو مواقع یعنی میقات کے بعد اور مکہ سے پہلے اس بیچ کے اندر جو رہتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا حل ہے میقات. فهو يحرم بمنزله، لہذا وہ اپنی جگہ سے احرام باندھے گا، او من ای مکان شاء قبل حدود الحرم، یا وہ جس جگہ سے چاہے، البتہ حدود حرم سے پہلے وہ کیا ہے، احرام کو باندھ لے گا. عزیز طلبہ صرف دو بات کو بیان کر ختم کریں گے آج کے سبق کو. اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ ارکان حج کی جو ارکان ہیں جس کے بغیر حج کی ادائیگی ہوگی نہیں، وہ دو ہے. للحج رکنان فقط، حج کے دو رکن ہیں فقط. کیا فرمانا ہے؟ پہلا الوقوف بعرض عرفہ من زوال لیوم التاسع من ذی الحجہ الی فجر یوم النحر. کہہ رہے ہیں کہ وقوف یعنی عرفات کی زمین میں، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ضروری ہے. کب؟ 9ویں دن کے زوال سے لے کر قربانی کے دن کے فجر تک، قربانی کے دن کی فجر تک یعنی وقوف عرفہ کرنا، یعنی عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا لازم اور ضروری ہے. وَيَتَحَقَّقُ الْوُقُوفُ الْمَفْرُوض بِعَرَفَةٍ بِوُقُوفِ لَحْظٍ مِنْ هَذِهِ الْوَقْتَيْنِ. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جو فرض ہے وقوف یعنی عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، کرے کوئی آدمی ایک گھڑی بھی چلا گیا، ایک گھڑی کے لیے بھی، ایک ساتھ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی چلا گیا اس میدان میں اور جا کے فوراً واپس ہو گیا، تب بھی اس کا وقوف ہو جائے گا، اس کا حج ہو جائے گا. لیکن وہاں ضروری ہے، میں نے کہا تھا کوئی آدمی اگر سوتا ہوا بھی گزر جائے عرفات کے میدان سے اس ٹائم کے اندر تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. یہ بات تو ایک بات ختم. دوسری بات اور آخری بات، الطواف حول الکعبہ 7 اشواط. دوسرا رکن یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر لگانا ہے 7. یہ بھی لازم اور ضروری رکن میں سے، اس کے بغیر
حج نہیں ہوگا، کوئی نہیں چھوڑ دیتے ہو. بعد الوقوف بعرفہ ویسمى هذا الطواف طواف الزیارہ. کر رہے ہیں کہ وقوف عرفہ کے بعد جب آپ کا اس کے اندر وقوف کے اندر یعنی عرفہ کے میدان میں آپ ٹھہر لیں گے تو آپ وہاں سے وقوف کرنے کے بعد جب آپ لوٹیں گے تو آپ کو 7 چکر لگانا ہے کعبۃ اللہ کا. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وقوف عرفہ کے بعد 7 چکر لگانا ہے کعبۃ اللہ کا. ویسمى هذا الطواف الزیارہ. کر رہے ہیں کہ اس طواف کو طواف زیارت کہا جاتا ہے اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے طواف افاضہ. طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور طواف زیارت بھی کہتے ہیں، دونوں اس کا نام دیا جاتا ہے. عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت پریشانی ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں ضرور نقل کریں. انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا حد ترین امکان جواب دیا جائے گا.